الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کئی دفعہ قرآن مجید میں پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اب ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، کہ وہ تو جن تھا۔ اب یہاں نا دیکھو پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن جن کا ہونا اس کا، اس میں علماء نے اختلاف بھی کیا ہے کہ جن کیا وہ فرشتہ تھا یا جن تھا، تو قرآن نے اس کی خود وضاحت کر دی ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا، اس کی نافرمانی کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اللہ فرماتے ہیں کیا اسے اور اس کی اولاد کو، یعنی شیطان اور اس کی اولاد، تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد بھی ہے، شیطان کی اولاد بھی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کروں گا جس قدر، اسی قدر تیری اولاد کو بھی پیدا کروں گا، یعنی تیری نسل بھی بڑھے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ یوں ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب شیطان پیدا ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اس کے خلاف کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، اب وہ مجھے خیر کے سوا کسی چیز کا مشورہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد بھی ہے، اور کس قدر ہے، جس قدر انسان ہے اسی قدر شیطان ہے، اسی قدر شیطان ہے۔ بعض شیطانوں کے نام بھی لیے ہیں، احادیث میں آیا ہے، مختلف نام ہیں اور مختلف کاموں کے وہ شیطان ہیں۔ بعض جو ہے نا وہ شیطان بازار کے ہیں کہ بازار کے اندر جو ہے نا وہ شیطان کے جھنڈے کو لیے ہیں، بعض آپ کو جو ہے نا نماز کے اندر وضو کے دوران جو ہے نا وہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، اس طرح کے کئی قسم کے شیطان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم شیطان اور اس کی اولاد جو ہے اس کو پکڑ لو گے، اولیاء ولی اس کو دوست بنا لو گے،
من دونی میرے علاوہ، یعنی مجھے چھوڑ کر تم شیطان اور اس کی ذریت جو ہے، اس کی اولاد جو ہے، کیا تم اس کو دوست بناؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ ذریت جو ہے، شیطان اور اس کی ذریت، وہ سارے کے سارے تیرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، اور ظالموں کو کیا ہی برا عوض ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ دیکھیے اللہ جل مجدہ کو چھوڑ کر جو شخص شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا، اس سے بڑا ظلم۔ میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا یا اس کے مقام پہ نہ رکھنا، یہ ایک ظلم ہے۔ تو اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ ظلم کیا کیا آپ نے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دوستوں کی حق تو میرا ہے، کہ تم میرے ساتھ تعلق رکھو اور میری اطاعت کرو، میری باتوں کو مانو، ہاں جی، میرے قرآن جو میں نے دیا ہے اس پہ عمل کرو، میں نے جو اپنا حبیب تمہیں دیا ہے اس کی سنتوں پہ عمل کرو، میرے راستے پہ چلو۔ جب تم اس کو چھوڑ کر جو راستہ تمہارے لیے منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ اسی راستے پہ چلنا عدل ہے اور اس کو چھوڑ دینا ظلم ہے، اس کو چھوڑ دینا ظلم ہے۔ تو یہ ظلم جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اگر کرو گے تو پھر برا بدلہ تو آئے گا نا۔ کیوں جی؟ جو بندہ عدل نہیں کرتا، عدل کے خلاف چلتا ہے، اس کے لیے سزا تو ہے نا۔ کیوں جی؟ دنیا کے اندر سزا ہے تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی؟ ہاں جی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض وما خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ کیا نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، یعنی میں نے انہیں حاضر نہیں کیا ہے۔ یعنی کیا معنی ہے کہ میں نے ان سے مدد طلب نہیں کی ہے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے۔ جب میں نے زمین و آسمان کو اپنی قدرتوں سے پیدا کیا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ان کی ضرورت پڑی۔ اگر میں ان سے مشورہ لیتا تو وہ میرے شریک ٹھہرتے۔ کیوں جی؟ اگر میں ان سے مشورہ لیتا، ان سے مدد لیتا، وہ میرے شریک ٹھہرتے۔ جب زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے تو اسی زمین و آسمان کے ستاروں کو، پتھروں کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، میرا شریک بنا لیا۔ پیدا تو میں نے ان کو بھی میں نے کیا ہے۔ یہ جن بتوں کو تم خود اپنے ہاتھ سے گڑھ کے سجدہ ریز ہو جاتے ان کے سامنے، اور جن کو تم نے اپنے یعنی میرے سوا بنا لیا ہے، انبیاء کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو میرا شریک بنایا، عزیر علیہ السلام کو میرا شریک بنایا ہے، فرشتوں کو میرا شریک بنا دیا۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کو جب میں نے پیدا کیا ہے تو بتاؤ یہ زمین و آسمان کے اندر نہیں ہے، تو مجھے کوئی اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ انہیں بناتے ہوئے میں نے ان سے مشورہ کیا ہے، کیونکہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میری شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں، یعنی ان سے مدد طلب کروں، دست و بازو اپنا بنا لوں۔ کنہیں؟ جو گمراہ کرتے ہیں، میرے راستے سے ہٹانے والے جو ہیں، کیا میں انہیں اپنا جو ہے نا مددگار بناؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ تو گمراہ کرنے والے ہیں۔
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نا کہ پکارو نا نادو شرکائی، جنہیں میرا شریک بنایا تھا تمہیں انہیں پکار لو آج اپنی مدد کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کافروں سے کہ مشرکوں سے کہ بلاؤ نا انہیں پکارو تاکہ تمہاری یہاں مدد کریں اور میرے عذاب سے بچا سکیں۔ پکارو جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ میرے خلاف، جنہیں تم سمجھتے کہ نہیں یہ اس کے شریک ہیں، اب پکارو انہیں۔ فَدَعَوْهُمْ، وہ انہیں پکاریں گے، آواز دیں گے۔ وَلَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن انہیں اس کی جواب نہیں آئے گا، وہ جواب نہیں پائیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ جب وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ اب یہ موبق جو ہے، موبق اس کا معنی ہے، اس کے مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ وہ حائل دیوار ہے جو ان کے اور ان مشرکوں کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ وادی ہے دوزخ کی جہاں ان مشرکوں کو ڈالا جائے گا، اس کا نام موبق ہے۔ وہاں جہاں انہیں ڈالا جائے گا اس دوزخ کا نام موبق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کے درمیان موبق کو ڈال دیں گے، انہیں پھینک دیں گے وہاں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم جو ہے نا وہ دوزخ کو دیکھیں گے، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور وہ یقین کریں گے۔ یہاں ظنو کا معنی یقین کرنا ہے، گمان کرنا نہیں، شک والی بات نہیں رہے گی۔ دوزخ ان کے سامنے شک کون سی بات، شک کیسے؟ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھر وہ پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب یہاں سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی ہے، یعنی مختلف انداز سے میں نے مثالوں کے ذریعے اس قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کی جبلت میں یہ بات شامل ہے، ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہے، ہر بات پہ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ایک حدیث میری نظروں سے گزری ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی فرماتے ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نماز نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں جو ہے نا، ہمارا جسم، ہماری جان اللہ کے سپرد ہے، جب وہ چاہتا ہم اٹھ جاتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ہے، یہ بات سن کے چلے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رانوں پر نہیں سر ہاتھ مار مار کے کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے یعنی یہ جھگڑے والی بات، ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا
اذ جاءہم الہدا ویستغفروا ربہم الا ان تأتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا. اور آدمی کو کس چیز نے روکا ہے, کس نے منع کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائے, کہ وہ ایمان لاتے. اذ جاءہم الہدا, جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی, ہدایت آئی ہے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور وہ اپنے رب سے معافی مانگے. کس چیز نے اس کو روکا؟ الا مگر ان تأتیہم سنت الاولین, مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے, یعنی پہلی قومیں جو گزر گئی ہیں جس طرح ان پر عذاب آیا ان پر بھی عذاب آئے, اس کے انتظار میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے نا, ہاں جی, اس راستے کو نہیں چھوڑتے, کفر کے راستے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہدایت آ گئی ہے, قرآن مجید آیا ہے, میں نے اپنے محبوب کو, اپنے نبی کو بھیجا ہے جو سراپا ہدایت ہے, اور قرآن کے دلائل سے وہ میرا نبی جو ہے نا قرآن کے دلائل پیش کرتا ہے, خوبصورت مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہدایت نہیں لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتے ہیں, تو معنی یہ ہوا کہ وہ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے پہلوں کی سنت قائم ہو جائے, عذاب آئے گا تو پھر ایمان لے کے آئیں گے. پھر تو موقع نہیں ہوتا نا, پھر تو موقع نہیں ہوتا. اور یاتیم العذاب القبلا, جہاں ان پر قسم قسم کا عذاب آئے جس طرح پہلے لوگوں پہ آتا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, کہ ہم رسولوں کو جو بھیجتے ہیں کس لیے؟ مبشر بنا کر, خوشخبریاں سنانے والا, مومنوں کو نیک اعمال سے خوشخبریاں سنانے والا. وَمُنذِرِينَ, اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں, یعنی ناحق جھگڑتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بحث کرنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے, ہاں جی, کوئی لاجک ہوتی ہے, وہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یعنی باطل طریقے سے وہ جھگڑا کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ, اس حق کو مٹا دیں, اپنی باتوں سے حق کو مٹا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي, انہوں نے میری آیتوں کی جو ہے نا وَمَا أُنذِرُوا, اور جو انہیں ڈرایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں اور جو انہیں جس کے ذریعے سے ڈرایا گیا ہے, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں بے وقوف. ایک تو ہدایت لے کے آنا, ہدایت بھی نہیں لیتے اور الٹا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَةِ رَبِّهِ, اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے, اللہ کی آیتوں کے ساتھ تبلیغ کی جائے, یعنی اللہ نے جو دلائل قرآن میں دیے ہیں اس کے ساتھ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوشش کی جائے. فَعَارِضْ عَنْهَا, اور وہ اسے منہ پھیر لے اس ہدایت سے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا کون ہوگا اس سے زیادہ. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور اس کو بھول جائے جو اس نے پہلے گناہ کیے. دیکھو گناہ یاد آئے تو توبہ کرنی چاہیے, اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی چاہیے, آنسو بہانے چاہیے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اس کو بھول گیا ہے, یعنی اپنے گناہوں کو بھول گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس کی نصیحت کے لیے ان سے وہ اعراض کرتا ہے, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ فرماتے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے, ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا,
نے پردے ڈالے تاکہ یہ سمجھ نہ سکے. اب پردہ ہوگا تو کیسے دل کے اندر ہدایت جائے گی؟ پھر پردہ بھی کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اللہ کے پردے کون اٹھائے گا؟ ہاں جی. اور فرمایا ان کے جو کان ہیں ان میں گرانی ہے. اب یہاں یہ چیز بات یاد رکھیں کہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ جی جب اللہ نے پردے ڈال دیے تو ہدایت کیسے جانی تھی. یہ پیچھے جو ذکر ہوا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر اتنا ظلم کر دے، اس کے سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں پہ اوپر پردہ ڈالا ہے. یہ سزا کے طور پر ایسا ہوا ہے. اور ان کے کانوں کو پر گرانی ڈال دیے. کیا معنی یہ نہ حق کو اب وہ سن سکتے ہیں اور سن کر ہدایت پر نہیں آ سکتے. اور ان کے دل کی آنکھ جو بصیرت والی ہے وہ اندھی ہو چکی ہے، اب وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہے. آپ نے پیچھے دیکھا کئی دفعہ میں نے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہاں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ یہاں اندھی ہو چکی ہے. اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ یہاں بند ہے، اللہ کے دلائل کو وہ دیکھ نہیں رہی ہے. اللہ سزا کے طور پر آخرت کے اندر ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا. مومن اللہ کا دیدار کرے گا، وہ دیدار سے محروم رہ جائے گا. سبحان اللہ، دیدار سے محروم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لن یہتدوا الا اذا ابدا ولن یہتدوا اذا ابدا، تو جب بھی ہرگز کبھی راہ پر نہیں پائیں گے. اللہ فرماتے پھر وہ راہ پہ نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اللہ جو ہے نا تمہارا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے. لَوْ يُؤَاخِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ فرماتے ہیں دیکھیے میری رحمت اور میری بخشش کہ ان کے کرتوت تو ایسے تھے کہ فوراً عذاب آ جاتا، فوراً عذاب آتا. لیکن اللہ فرماتے میں نے فوراً عذاب نہیں دیا، ڈیل دی ہے کہ شاید یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، شاید سیدھے ہو جائیں. اللہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے نا، ہاں جی، کہ شاید یہ سیدھا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کا مواخذہ کرتا، ان کی پکڑ کرتا جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، لعجلہم العذاب، جو جلدی ان پہ عذاب نازل کر دیتا. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موہلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت مقرر کیا ہے کہ ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا اور جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے. پھر کوئی یعنی ایسے ہے جیسے یعنی ایک سر کو موڑنے کی کتنی دیر لگتی ہے. ہاں جی، سر موڑنے جو نا موہل کہتے ہیں کہ سر موڑنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر کوئی راستہ نہیں، کوئی پناہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ نہیں کیا. عذاب آیا تو کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. جب ظلم کی حد ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بستیوں کو ان کی تباہ کر دیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا، یعنی انتظار کیا. آخر وہ وعدہ آ گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی بارگاہ سے ہدایت کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا و مولانا